اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ جیسا کہ پچھلی آیات کریمہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کلام توحید اور نبوت پر چل رہا تھا، یہاں سے اسلام کا بنیادی اور اساسی تیسرا عقیدہ معاد یعنی قیامت کے دن اٹھنا، اس کے متعلق یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے جب عقیدہ معاد بیان ہوگا تو اس کے منکرین کا رد بھی ہوگا، یعنی کہ رد منکرین معاد، اور ساتھ ساتھ مشرکین کی بھی خبر لی جائے گی، ان کے عقائد و نظریات پر تیشے چلائے جائیں گے۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، فرمایا اور اس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ثم پھر ہم فرمائیں گے نقول للذین اشرکوا، مشرکوں کو کہیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، میں کہ وہ تمہارے شرکاء کہاں ہیں جنہیں تم ہمارا شریک ٹھہراتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ کنتم تزعمون، جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہمارے شریک ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ شریک کا لفظ، شرکاء کا لفظ جو ہے صرف ان کے کہنے کے مطابق یہاں لایا گیا ہے، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کا تو شریک ہے ہی کوئی نہیں، ہیں جی۔ مطلب کہا یہ جا رہا ہے اور جنہیں تم یہ کہتے تھے کہ یہ رب کے شریک ہیں، انہیں لاؤ نا سامنے، پھر کہاں چلے گئے وہ؟ جی نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مشرکوں کی رسوائی کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی کئی سارے جنہوں نے پیسے کو اپنا سارا کچھ سمجھا ہے، 60 ہزار روپیہ لے کے ہندو حکومتوں سے اور مولوی مدرسوں میں دین پڑھا رہے ہیں حضور کا، ہیں جب حکومت تنخواہ ہندو دے اور مولوی پڑھائے دین حضور کا، تو بتائیں کیا نکلے گا وہاں سے؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ وہاں پہ بڑے بڑے ملا لپاڑے پھر یوگا کریں گے، ہیں ہاں، وہاں بڑے بڑے ملا جو ہیں نام نہاد گدی نشین، مذہبی دہشت گرد، مذہبی بدماش ہیں، جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک دین کا ماما سمجھتے ہیں، فلاں مسلک سے نکل گیا، فلاں نکل گیا، فلاں نکل گیا۔ آج وہ جناب نعوذ باللہ امام اہل سنت امام احمد رضا کے مزار پر یوگا کروا رہے ہیں۔ یہ یوگا نعوذ باللہ من ذالک یہ ہندوانہ ایک خاص ان کی مذہبی ورزش ہے، جس میں ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں نا بتوں کے سامنے، جی وہ والی ورزش جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، چنگی لمبی لمبی داڑھی مولویوں کی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے مزار کے سامنے وہ ورزش کر رہے ہیں، یوگا کر رہے ہیں جی۔ خدا تبارک و تعالیٰ جسے اندھا کر دے، اور پوری قوم کلمہ پڑھ چکی ہے جی ان کا، ان ملاؤں کا، ان جاہل ملاؤں کا، مذہبی دہشت گردوں کا۔ یہ کہتے ہیں جناب بس یہی ہے جی، حرف آخر یہی ہے۔ میں نے کہا نا 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 نا، حرف آخر کوئی بھی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی معصوم نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام کے بعد۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے ہماری کوئی بھی بات تم تک پہنچے اسے قرآن اور حدیث پر پیش کرو، اسے قرآن اور حدیث پر پیش کرو، اگر اس کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، میں وگرنہ ہماری بات کو دیوار پہ مار دینا اور میرے آقا علیہ السلام کے حکم کو سر پہ رکھ لینا۔ بتائیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے، مسجد نبی میں بیٹھ کے کہتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ پوری دنیا میں ہر بندے کی بات رد ہو سکتی ہے سوائے حبیب کریم علیہ السلام کی بات۔ حضور کی بات رد نہیں ہو سکتی، کوئی بھی بندہ رد نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں تو بھائی جن کے بیڑے رب غرق کر دے، جن کو رب اندھا کر دے، جن کو رب بہرا کر دے، انہیں نہ حق سنائی دیتا ہے، نہ سجھائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے۔ جی دین کی خدمت کے لیے کوئی بیچارہ کھڑا ہو جائے، غریب کا بچہ، جی سارے ملا پیچھے پڑ جائیں گے، سارے جاہل، اور خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ مذہبی بہروپیے، یہ مذہبی دہشت گرد خود کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، پورے مسلک کا بیڑا غرق کر دیا، بدنامی کروا دی پوری دنیا کے اندر۔ امام احمد رضا کے مزار پر انہوں نے نعوذ باللہ یوگا کروایا، انہوں نے مذہبی بہروپیوں نے، دہشت گردوں نے۔ اب کون کہے ان کو؟ وہ تو بزرگ ہیں بھائی، ان سے تو خطا ہو نہیں سکتی، وہ تو سارے معصوم ہیں، ان کو کون گرفت کر سکتا ہے؟ ان کی کوئی بندہ بات تو کرے، ہیں جی 1 منٹ سے پہلے مسلک سے باہر نکال دیں گے اسے، چل بھی تو مسلک سے باہر ہے، تیرا مسلک اہل سنت کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔
میں نے کہا مسلک اہل سنت کسی کے باپ کا نہیں ہے، مسلک اہل سنت جو ہے یہ میرے لجپال نبی کا دیا ہوا ہے۔ ہاں، یہ تم نے فیصلہ نہیں کرنا مسلک اہل سنت پر کون چل رہا ہے، یہ فیصلہ میرے رب نے کرنا، یہ میرے حبیب نے کرنا ہے، بس۔ تم کون ہوتے فیصلے کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو جناب باؤنڈری بنا کے جناب یہ مسلک کے اعلی حضرت کے اندر آ گیا، یہ مسلک سے باہر نکل گیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے ہمت دی ہے، قوت دی ہے یہ والی؟ نعوذ باللہ، یہ مذہبی دہشت گرد ہیں بھائی۔ ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں ان مذہبی بدماشوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے پیچھے لگائیں، بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر رب پوچھے گا ان سے، ان ملاؤں کی جن کو 60 ہزار مودی حکومت دے، بتائیں ان کا دماغ خراب ہے، حق بولیں وہ؟ ان کا دماغ خراب ہے، حق بولیں وہ؟ وہاں پہ ایک مولوی بیٹھتا ہے شہزاد پاپ نام کا، جی ہمارے بارے میں 1 منٹ سے پہلے ویڈیو آ گئی اس دلیل کی، لیکن اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اس کی زبان نہیں ہلنی، کیونکہ اسے پتہ ہے بھائی اگر میں یوگا کے خلاف بولا تو میری تنخواہ بند ہو جانی۔ اتنے بڑے بڑے اسیحا بیٹھے ہیں نا جن کو اسیحا کہا جاتا ہے وہاں پہ، ہاں جی اشاہ کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا یار پہلے کم از کم کو غیرت کی گولی تو کھا لو، پھر اپنے نام کے ساتھ اشاہ لگاؤ۔ تمہیں پتہ ہے اشاہ کون ہوتا ہے؟ اشاہ احمد رضا ہوتا ہے، جس نے جناب لبرل طاقتیں ہوں، بے دین قوتیں ہوں، فرنگی طاقتیں ہوں، ہر ایک کے سامنے ڈٹ کر رسول اللہ علیہ السلام کا دین بیان کیا ہے۔ اور تم کون ہوتے ہو کالے منہ والے؟ بدماش کہیں کے نہیں ہوتے، تو تم ایسے جناب نام نہاد ملا بن کے بیٹھ گئے ہو، تمہیں تو دین کی غیرت ہوا نہیں لگی تمہیں دین کی، اور 4 باتیں انہیں پہ بات کر سکتے ہیں بیچارے، دین کا پتہ تک نہیں ہے ان کو، لیکن باتیں آپ ان کی سنیں تو جناب حضرت سیاح آ رہے ہیں جی، فلاں سیاح آ رہے ہیں، اوے جاؤ کام کرو تم نے تو ہمارے بزرگوں کی جناب قبریں بیچ دی ہیں، تم نے تو بزرگوں کے امامیں بیچ دی ہیں پکڑ کے، اپنے 4 پیسوں کی خاطر کیا سے کیا کر دیا تم نے، نعوذ باللہ۔ یہ ان سے بھی پوچھا جائے گا بھئی قیامت والے دن، این شرکاؤکم الذین، کہاں ہے تمہارے شریک، کہاں ہے وہ پیسہ جس کو تم الہ مانتے تھے، کہاں ہے تمہارا پیسہ جسے تم معبود مانتے تھے، لاؤ نا سامنے ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پھر کیا ہوگا جی مشرکوں کے ساتھ، یہ دیکھیں، ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، میں کہ پھر ان کی جو گمراہی ہے نا وہ نہیں ہوگی مگر اتنا، یہ اس وقت کیا اٹھیں گے سارے، کیا کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، رب کے سامنے کہیں گے اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، واللہ ہیں جی ربنا، واللہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، مولا ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، ہم نے شرک کبھی نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بتائیں جی یہاں پہ کیسے کیسے دلائل دیتے ہیں مشرک، بتوں کی پوجا کرنے پر دلائل دیتے ہیں، کیسے دلائل دیتے ہیں جی؟ آپ کبھی ان کے پنڈتوں کو سنیں ذلیلوں کو کیسے دلائل دے رہے ہوتے ہیں بتوں کی پوجا کرنے پر، لیکن قیامت والے دن سارے کے سارے مکر جائیں گے، قسمیں اٹھائیں گے رب کے سامنے، کہیں گے اللہ کی قسم مولا تو ہمارا رب ہے، ہم شرک کر سکتے ہیں بھلا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، میں حبیب پیارے آپ دیکھیں تو صحیح یہ آج کیسے اپنے آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اس وقت کھڑے ہو کے اپنے آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ہی جناب قسمیں کھا رہے ہیں، وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں آج جتنے بھی وہ دلائل گھڑتے تھے نا شرک کی افادیت پر، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سارے کے سارے آج گم گئے ان سے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، سارے دلائل ان سے ختم ہو گئے، ایک بھی دلیل ان کے پاس نہیں بچی۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ میں ایک بھی دلیل ان کے پاس نہیں بچی۔ یہ ظاہری بات ہے اگر دلیل ان کے پاس بچی ہوتی تو اس وقت بھی کھڑے ہو کے کہتے کہ مولا ہاں یہ شرک ٹھیک تھا ہم اس لیے کرتے تھے، لیکن نہ، قیامت والے دن وہ سارے کے سارے مکر جائیں گے اور قسمیں کھائیں گے مولا ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کی مجلس کے اندر آنے والے کچھ بے ایمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہاں جی آج بھی بہت ساری مجالس ہوتی ہیں دین کی، وہاں پہ کئی سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ سننے کے لیے نہیں آتے، وہ غلطیاں نکالنے کے لیے آتے ہیں، اعتراض والی بات کمزور پہلو ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں، وہ کمزور پہلو نکل آئے تو اس پہ واہ ویلا مچا دیں، باقی جتنی بندے بیچارے کی خدمت ہوگی پوری زندگی کی خدمت دین کی ساری کی ساری کھو کھڈے میں جائے گی، وہ ساری کی ساری گئی۔ بات جی یہ بات کی ہے نا، آج بھی کئی سارے بندے جی جمعہ نہیں پڑھتے آپ یار فلاں مسجد میں، وہ جی مولوی صاحب نے فلاں بات کر دی تھی، اچھا جی ایک بات ایسی کر دی جو تمہاری طبیعت کے موافق نہیں ہے تو تم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا، تم نے بیان سننا ہی چھوڑ دیا، یہ کیا طریقہ ہوا تمہارا بھائی؟
اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، میں حبیب پیارے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کے پاس آ کے کان لگا کے آپ کی باتیں سنتے ہیں، کان لگا کے آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، میں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوا، کہ یہ سمجھ نہ سکیں کچھ، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے تاکہ کوئی سچی بات ان کو سنائی نہ دے۔ مطلب کیا ہے؟ سنتے ضرور ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اور یہ حبیب کریم امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر غلطیاں نکالنے آتے ہیں۔ کیا گھٹیا پن ہے ان کا، کیا کمینہ پن ہے، کیا رذالت ہے ان کی، کیا خساست ہے ان کی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، میں حبیب پیارے یہ ایک معجزہ چھوڑیں، ہر طرح کی آیت بھی دیکھ لیں نا، ہر طرح کی نشانی بھی دیکھ لیں تو لا یؤمنوا بها، پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، ایمان کبھی نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک، میں حبیب پیارے یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں نا، آپ کے پاس کوئی نصیحت لینے کے لیے نہیں آتے، ایمان لینے کے لیے نہیں آتے، یجادلونک، یہ آپ کے پاس بھی جھگڑنے کے لیے آتے ہیں۔ نیت ان کی گھر سے بنی ہوتی ہے، لڑنے کی نیت گھر سے بنی ہوتی ہے، لیکن تاڑ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بات ایسی نکلے تو ہم اس پہ پھٹے ڈال دیں، اس پہ ہم شور ڈال دیں۔ یہ کیا کہو جی، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ یہ بہت بار ہوتا ہے ایسا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقول الذین کفروا، پھر یہ کافر کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، جو کچھ آپ سے سنتے ہیں نا، آقا علیہ السلام بیان فرماتے تھے، یعنی کہ پچھلی قوموں کے قصے ہیں کہ فلاں قوم جو ہے انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو نبی کے ذریعے سے قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ کرم فرمایا، اور فلاں قوم جو تھی انہوں نے رب تعالیٰ کی دعوت کو ان کے اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے جو ان تک پہنچی تھی انہوں نے اسے ٹھکرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ تو وہ آگے سے کہتے تھے یہ پرانے قصے ہیں، یہ پرانے قصے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف عقیدے کو مان لینے سے بندے کو راحتیں مل جائیں اور عقیدے کو جھٹلانے سے بندہ جو ہے برباد ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ اساطیر الاولین، یہ تو ایسے گھڑے ہوئے قصے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، فرمایا کہ وہ قرآن سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ قرآن سے روکتے ہیں، یہ قرآن سے روکتے ہیں خود بھی اور لوگوں کو بھی دور کرتے ہیں، لوگوں تم بھی نہ سننا۔ یہی کچھ حال آج کے مذہبی بہروپیوں کا ہے، وہ ذلیل نہ خود قرآن کی تفسیر سنتے ہیں نہ لوگوں کو سننے دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہمارا پیر جو بیٹ کرے گا نا بس وہی آپ کے لیے کافی ہے، وہی کافی ہے۔ وہ پیر صاحب ایسے گائے کی گائے ہے، اسے بولنا بھی نہیں آتا، دینی حق بیان کرنا بھی نہیں آتا، دینی حق کی سمجھ نہیں ہے جی، تو کہتے نہیں جی بس وہی کافی ہے ہمارے لیے، اور کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے، کتنا مرضی زور لگاتا رہے، جتنا مرضی چلاتا رہے، لوگوں کو دعوت حق دیتا رہے، کہتا ہے اس کی نہ ہم نے سننی ہے، نہ ہم نے ماننی ہے، نہ کسی اور کو سننے دینی ہے ہم نے۔ اندازہ لگائیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ مشرکوں کا حال ہے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، میں یہ لوگ خود بھی قرآن سے دور ہٹتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں قرآن سے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، میں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، یہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے، کسی کے کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، میں حبیب پیارے اگر آپ ان کو دیکھ لینا جب یہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے، جہنم پر کھڑے کیے جائیں گے، جہنم کے دروازے پر، تو فقالوا یا لیتنا، اس وقت کھڑے ہو کر یہ کہیں گے نردو، کاش کہ ہمیں ایک بار لٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو اس وقت جھوٹا نہیں کہیں گے، ونکون من المؤمنین، تب ہم بھی مومن بن جائیں گے۔ دنیا میں چلے جائیں، ایک بار چلے جائیں، ہمیں مہلت مل جائے، یہ ذہن میں رہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پتہ کیا ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ دیکھ لیں پہلے، بل بدا لہم، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو چکا ہے، ما کانوا یخفون من قبل، جو دنیا کے اندر چھپایا کرتے تھے، جو کچھ چھپاتے تھے آج ان کے لیے کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اللہ نے ارشاد میں ولو ردو، اگر انہیں لٹا دیے جائے دنیا میں تو لعادوا لما نہوا عنہ، تو جس چیز سے انہیں منع کیا گیا ہے دوبارہ یہ وہی جا کر کریں گے۔ جہنم دیکھ کے بھی آگے واپس آئیں گے، دنیا میں آ جائیں، رب فرماتا ہے پھر وہی حرکتیں کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مشاہداتی مثال دیتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ہم نے بھی سنا دیکھا ہے، بہت سارے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں نا
تو بیماری میں جب دیکھتے ہیں بالکل ایاس والی حالت ہو جاتی ہے، مایوسی والی، تو اس وقت وہ بھی اللہ سے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، یا اللہ ایک بار مجھے شفا دے دینا، میں ایسے پیسے دین پر خرچ کروں گا، یہ ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، میں پھر غریبوں کی مدد کروں گا، میں پھر رشتہ داروں کی مدد کروں گا، میں پھر نمازیں پڑھوں گا، نماز میری کوئی قضا نہیں ہوگی، پھر میں روزے بھی رکھوں گا، یا اللہ ایک بار مجھے شفا دے دے تم ہیں۔ جب شفا ہو جاتی ہے تو پھر پھر جناب وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے دی آپ کو، یعنی کہ اتنی تکلیف میں ہے بندہ، اتنی مصیبت میں مبتلا ہے، کہتے یا اللہ ایک بار مجھے شفا دے دینا تو پھر میں نمازیں بھی پڑھوں گا، سارا کو کروں گا، لیکن جیسے شفا ملتی ہے مسجد کے منہ نظر نہیں آتا، اسے ہوتا نہیں ہوتا ایسے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی اسی مزاج کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جیسے مزاج کے لوگ قیامت والے دن جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو کہیں گے مولا ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دے تو ہم ایمان بھی لے آئیں گے، ہاں جی، لا نکذب بآیات ربنا، اپنے رب کی آیتوں کو جھوٹا بھی نہیں کہیں گے، لیکن رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے انہم لکاذبون، یہ بڑے جھوٹے ہیں، یہ اگر دنیا میں چلے جائیں تو پھر یہ وہی حرکتیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا میں رہ کر کافروں کا مقولہ کیا ہے؟ یہ ذہن میرا یہ جو مقولہ ہے نا، یہ صرف کافروں کا نہیں ہے، یہ لبرلوں کا بھی یہی ہے، لبرل بھی یہی کہتے ہیں۔ کافر کیا کہتا ہے یہ دیکھیں جی، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، میں اور یہ کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس دنیا کی زندگی کے، بس یہی سارا کچھ ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے نا، بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور قیامت کے دن ہمیں اٹھایا بھی نہیں جائے گا، بس آ گئے، ایک بار زندگی مل گئی ہے تو بس چھٹی، اب ہم نے نہ دوبارہ اٹھنا ہے، نہ قیامت ہے، نہ کوئی اور حساب کتاب ہے، کچھ بھی نہیں بس۔ اور کئی جو ہے نا لوگ اس عقیدے کے قولاً قائل ہوتے ہیں، کئی عملاً قائل ہوتے ہیں۔ قولاً قائل تو مشرکین ہیں جو کافر ہیں، مانتے نہیں ہیں قیامت کو، معاد کو، اور بہت سارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے اعمال سے بھی لگتا یہی ہے کہ حضرت کو قیامت پر کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، اعمال ان کے ایسے ہیں، ہیں جی، اس کو تنگ کر لیا، اس کو تنگ کر لیا، اس کو لوٹ لیا، اسے ٹھگ لیا، وہ سمجھتے ہیں بھائی کچھ ہونا نہیں، بس یہی ہے سارا کچھ جو بھی ہے دنیا میں ہی ہے، بس اللہ اسے جھوٹ بول دیا، اسے جھوٹ بول دیا، ہیں جی، اس کو جناب لگا دی، اسے لگا دی، رات دن بس یہی کام، رات دن یہی کام، رات دن یہی سوچیں کہ کس کو کیسے ٹھگنا ہے ہم نے، کس کو کیسے لوٹنا ہے ہم نے، رات دن یہی فکر۔ تو بتائیں عملاً اس کا کوئی عقیدہ ہے قیامت پر؟ یعنی کہ عقیدہ اگرچہ اس کا ہوگا بھی قیامت ہونی ہے، ہم نے اٹھنا ہے، لیکن اس کا اثر اس کے عمل میں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ عقیدہ ہی کیا ہے جس کا اثر ظاہری نہ ہو، اس کے عمل میں دکھائی نہ دے یار۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں حقیقت والی بات ہے، یہی قیامت کے دن اٹھنے کا جو عقیدہ ہے نا، یہ بندے کو کوئی گناہ کرنے نہیں دیتا۔ بہت کوئی بندہ گناہ میں مبتلا بھی ہونا بندے کو توبہ کروا دیتا ہے یہ عقیدہ۔ یہ عقیدہ بس راسخ ہو جائے اس کی زندگی میں، اس کی طبیعت میں راسخ ہو جائے یہ عقیدہ کہ مرنا میں نے بھائی حساب دینا ہے، تو ایک ایک چیز جو ہے نا بندہ ایک ایک جگہ پہ پاؤں رکھے گا، پھونک پھونک کے رکھے گا، پھر کبھی بھی جناب ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ جناب نعوذ باللہ وہ جناب کسی مسلمان کو تکلیف دینے والی بات کرے یا کوئی بھی ایسی حرکت کرے، کبھی نہیں کرے گا۔ صرف یہ جب اسے پتہ ہوگا نا میں نے حساب دینا ہے بھائی قیامت والے دن۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، یہ آیت مبارکہ دیکھیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، فرمایا حضرت بیوی اگر آپ دیکھیں اس وقت جب انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، انہیں جب رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے تو رب ارشاد فرمائے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، ہاں بھائی یہ حق نہیں تھا، یہ جو میرے حبیب نے تمہیں بتایا تھا قیامت آنی ہے، مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، رب سے تمہاری ملاقات ہونی ہے، بتائیں یہ حق نہیں تھا؟ ہیں قالوا، سارے کہیں گے بلا وربنا، ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں، یہ حق ہی نکلا سارا، ہیں حق نکلا سارا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا قالا، رب ارشاد فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، فرمایا کہ پھر چکھو عذاب جہنم کا اپنے کفر کی وجہ سے، کہ تم کفر کیا کرتے تھے نا، آج چکھو عذاب پھر اس کا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، میں گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو رب کی ملاقات کو جھوٹا کہتے تھے، رب کی ملاقات کو جھوٹا کہتے تھے، میں وہ سارے کے سارے گھاٹے میں پڑ گئے۔ حتی اذا جاءتهم الساعہ، یہاں تک کہ ان پر قیامت آ گئی، بغتہ، اچانک قیامت آ گئی ان پر،
قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اب یہ کہتے ہیں ہائے افسوس ہم نے کوتاہی کر دی، ہائے افسوس ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے۔ اللہ نے ارشاد میں وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، میں کہ قیامت والے دن پھر یہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ یہ ذہن میں رہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کوئی اونٹ کسی کا مارا ہوگا نا، اونٹ کسی کا مارا ہوگا، قیامت والے دن حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ اونٹ جو ہے اس کے یہاں پہ سوار ہوگا، اونٹ یہاں پہ چڑھا ہوگا اور رینگ رہا ہوگا، اونٹ بول رہا ہوگا۔ کسی نے گھوڑا کسی کا مارا ہوگا، گدھا مارا ہوگا، کتا مارا ہوگا، کوئی بھی شاہ کسی کی دبائی ہوگی، قیامت والے دن وہ چیز جو ہے اس کے اوپر سوار ہوگی، اس طرح کر گناہ سوار ہوں گے اس پر۔ جیسے حدیث پاک کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس بندے نے اپنی قربانی نہیں دی، اپنی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جانوروں کو جمع کرے گا جن کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوگی، وہ سارے جانوروں کو رب حکم دے گا اس کے اوپر چڑھ جاؤ، سارے اسے لداڑیں گے میدان معاشر میں اپنے سموں کے ساتھ، اور وہ کہیں گے اپنے منہ سے کہ ہم ہی تھے وہ جو تجھے بڑے پیارے تھے جن کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ بتائیں، اور یہ ذہن میں رہے یہ تو حال ہے نا ان کا جنہوں نے غبن کیا ہے، ٹھگیاں کی ہیں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا ہے، اور رہے وہ لوگ جو نیک لوگ تھے ان کے اعمال جو ہیں نیک اعمال، وہ چاہے صدقے کی صورت میں ہوں، زکوٰۃ کی صورت میں ہوں، کسی بھی صورت میں ہوں، وہ اعمال ان اہل ایمان کے لیے سواریاں بن جائیں گی، سواریاں بن جائیں گی۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے، فرمایا حضور نے کہ قیامت والے دن فرمایا کہ اپنی قربانی جو ہے نا وہ تکڑے مضبوط جانور کی کیا کرو، جب تم قبر سے نکلو گے تو یہی جانور جو ہے قربانی والا تمہاری قبر پر کھڑا ہوگا، ہاں جی، اور تمہیں ساتھ اپنے اوپر سوار کر کے میدان محشر لے جائے گا، ہاں جی۔ تو یہ جانور جو ہے نا قربانی والے، جیسے ایک قربانی کے جانور کے بارے میں آ گیا، باقی بھی احادیث مبارکہ ہیں جن سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ قیامت والے دن بندہ مومن کے جو اعمال ہیں وہ سواریوں کی مثل ہو جائیں گے اور بندہ مومن ان پر سوار ہو کر جنت میں جائے گا۔ اندازہ لگائیں، جیسے گناہ اس پر سوار ہو جائیں گے اور نیکیوں پر بندہ مومن سوار ہو جائے گا۔ ہاں، جیسے ایک حدیث پاک ہے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، یہ مسجدیں جو ہے نا ساری کی ساری یہ بھی جنت لائی جائیں گی۔ ہاں، ساری مسجدیں، یہ مسجد کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں سارے یہ ساری جنت جائیں گی۔ بتائیں یار، مسجد جنت جائے گی تو مسجد کو آباد کرنے والا بندہ نہیں جائے گا؟ ہیں جی، جو مسجد کی خدمت کرتا ہے، رات دن جہاں مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ جنت نہیں جائے گا؟ پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا بھی مسجد کو آباد کرنا ہے، لیکن آبادی تو اصل ہے ہی یہی، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا، کہ نہیں؟ جو مسجد میں مسجد کو آباد کرنے کے لیے آیا، رات دن قرآن بیٹھ کے پڑھے مسجد میں، ہاں جی، اور قرآن کا ترجمہ سنیں، تفسیر سنیں، تو پھر یہ جب مسجد جائے گی تو پھر مسجد میں آنے والے سارے لوگ بھی جنت جائیں گے۔ ایک بندہ تھا، وہ بڑا دوست تھا میرا، کراچی کا تھا، آپ حیران ہوں گے اس بندے کی طبیعت پر، پتہ نہیں کیوں اس کو یہ شوق تھا۔ اس بندے نے، وہ جب بھی مجھے ملتا تھا نا مجھے وہ کاغذ نکال کے دکھاتا تھا، کہتا ہے حضرت کراچی کی تو بتاتا ہی تھا، کراچی کی اتنی مسجدیں ہوگی میں نے نماز پڑھی ہے، کہتا جی لاہور کی مسجدیں جو ہیں وہ 2000 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ کبھی آگے کہتے جی اب 2000 اتنی ہو گئی، کبھی کہتا 2000 اتنی ہو گئی ہیں، بڑھتی جاتی تھی، جہاں نماز پڑھتا تھا وہ گن لیتا تھا، ہیں جیسے حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نماز پڑھتے تھے جہاں پر نماز پڑھ کے اس جگہ وہ کہتے تھے قیامت والے دن میری گواہی دینا میں نے نماز پڑھی تھی، میری گواہی دینا۔ تو کسی نے پوچھ لیا آپ سے کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں، زمین کو آپ گواہ بنا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے ابا جی بھی ایسا کرتے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر چٹائی کے نماز پڑھ کے نا زمین پر، اور زمین کو کہتے تھے کہ قیامت والے دن گواہی دینا میری۔ وہ کہنے لگے ہم نے آقا علیہ السلام کو تو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا حضور کو کیا ضرورت تھی زمین کو گواہ بناتے؟ انہوں نے کہا حضور کو کیا ضرورت تھی زمین کو گواہ بناتے، یہ تو ہمیں ضرورت ہے نا، ہمیں گواہوں کی ضرورت ہے تاکہ قیامت والے دن ہمارے حق میں گواہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب بھی آپ کہیں جائیں نا، گلی کے اندر جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، درختوں کے پاس سے گزرے ہیں، انہیں گواہ بنا لیا کریں، کلمہ پڑھ لیں ایک بار، ہیں وہ گواہ بن جائیں گے، قیامت والے دن آپ کے اس کلمے کی گواہی دیں گے یہ، ہاں جی، مطلب کیا ہے، آپ کے ایمان کی گواہی دیں گے یہ۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے بندہ اپنے ایمان کے گواہ بنائے، کہ نہیں، ایمان کے گواہ بنائے۔ مجھ سے کئی سارے دوست پوچھتے ہیں جی مدینے جا رہے ہیں کوئی نصیحت کر دیں، میں انہیں ایک ہی بات کرتا ہوں، یار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جانا نا، وہاں جا کے کلمہ پڑھ دینا حضور کے سامنے، اور کہنا یا رسول اللہ یہ میں کلمہ آپ کے سامنے پڑھ کے جا رہا ہوں، یہ امانت ہے آپ سنبھال رکھیے،
قیامت والے دن میری گواہی دیجیے گا رب کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتا تھا۔ بتائیں اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی یار؟ اس کے ایمان کے گواہ امام الانبیاء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، میں کہ وہ آئیں گے تو ان کے بوجھ جو ہیں ان کے پشتوں پر ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، میں کتنا برا بوجھ اٹھانے والے ہیں یہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے۔ یہ ذہن میں رہے بھائی، بندہ حق کی طرف راغب ہے، حق کے لیے، حق کے غلبے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، عبادت اپنی بجا لا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، تو یہ دنیا ہی اس کی آخرت ہے، یہ دنیا ہی اس کی۔ پھر یہ دنیا کھیل کود نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، کھیل کود تو نہیں کر رہے ہیں جی۔ ہاں کھیل کود یہ ہے سارا دن بندہ کمائے اور شام کو سو جائے، سارا دن کام کرتے رہے شام کو سوئے رہے، اسے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی کوئی فکر نہیں، رب تعالیٰ کے احکامات کی فکر نہیں، رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کی کوئی فکر نہیں، تو وہ زندگی جو ہے نا وہ افسوس ہی ہے، وہ زندگی نہیں ہے حقیقت میں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، میں یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں ہاں پرہیزگاروں کے لیے سب سے بہترین گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ ہاں وہی آخرت کا گھر اسی دنیا سے کمانا ہے، یہیں سے ہم نے وہ گھر نکالنا ہے، یہیں سے نفع بچا کے اپنا، یہیں سے بچا کے ہم نے وہ تعمیر کرنا ہے گھر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وہی بہترین گھر ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل کیوں نہیں آتی ہیں؟ سوچتے کیوں نہیں ہو تم؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ جس طرف ہم تمہیں لانا چاہتے ہیں اس طرف کیوں نہیں آتے تم؟ یہ چھوڑ دو دنیا کو، یہی سارا کچھ نہیں ہے۔ سارا کچھ اگر ہے تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت دے کے اس میں اپنا دیدار عطا فرمانا ہے، وہی سارا کچھ ہے بس۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔